सेल टैक्स की विद होल्डिंग क्या चीज है? ये टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन वो सिर्फ विद होल्डिंग से हो रही है, तो अब इनको ध्यान आया कि इसको सेल्स टैक्स में भी होना चाहिए। 11F में जाकर भी कोई ऑफिसर प्रिजम्पशन पर सेल टैक्स विद होल्डिंग पर नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट को ये एज अ टूल ऑफ कलेक्शन नहीं रखना चाहिए, एज अ टूल ऑफ कंप्लायंस रखना चाहिए। 11F इस दफा इंसर्ट कर दिया 2024 में, और वो है कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एंड असेसमेंट्स। इनपुट टैक्स जो है वो खत्म कर दें और जो आउटपुट टैक्स है उसकी रेशो कम कर दें। आज भी ये समझा जाता है कि 40 से 50% तक जो इकोनॉमी है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड है। लोगों की फलाह का काम तो इनको सूझता नहीं है। सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी वो कंकरेंटली इकट्ठी की जा सकती है एक टैक्स पेयर पर। जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है ना वो टैक्स नेट में है, तो विद होल्डिंग टैक्स नेट में कैसे आएगा? 60 दिन का आपने पासवर्ड तब्दील करने, नई पॉलिसी आप तारफ करवाई। 8 दिन के बाद आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड चेक करेंगे तो कम से कम आपको अपनी एक्टिविटीज का पता भी लग जाएगा। 21-22 हज़ार मुलाजमीन है, तो ये काम एक्चुअली उनको करना चाहिए जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। टैक्स के रेट हैं विद होल्डिंग के वो कम करें ताकि लोग इसको इजीली कंप्लाई कर सकें। प्रॉपर्टी के टैक्सेशन रेट्स नॉन फाइलर के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी। तो जब भी टैक्स रेट बढ़ेंगे अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो जनरल पब्लिक पे भी आएगा। 236C में सेल ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने रेट 10% कर दिया। इनएक्टिव के लिए परेशानी जो है ना, वो आप समझ लें कि उनको कोई जिंदा रहने का हक नहीं है। तो जिनके रिफंड थे, रिफंड इशू करना तो दूर, उनको अपनी टैक्स रिटर्न में उसका क्रेडिट भी नहीं मिल सका। जब आपके पैसे बैंक में आ गए, यू आर ओनर ऑफ द गुड्स, वहां पर जो आपकी टैक्स डिडक्शन हुई है तो आप उसका 1.25% दें और उसकी एडजस्टमेंट क्लेम करें। 2024 में ही उन्होंने जिन लोगों की रिटर्न्स नहीं आई उनका 15 साल का रिकॉर्ड भी रखने को कह दिया। अगर किसी का टैक्स विदहेल्ड हो रहा है एज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। एफबीआर ने बार बार मौका दिया है कि अगर आप आखिरी रिटर्न 2024 की भी टाइम पर दे दें तो आप फाइलर ही होंगे। इनकम टैक्स में इतनी कलेक्शन विद होल्डिंग के थ्रू करते रहे हैं कि इनको ख्याल आया कि ये सेल्स टैक्स हमसे कैसे छूटा हुआ है। ज्यादातर अनरजिस्टर्ड का जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अपनी जेब से ही पे करता है। जो गरीब तबका है, जो छोटा जिसने प्रॉपर्टी लेनी है, वो अब उसका 30 से 40 लाख तक जो है वो 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी पर टैक्स बन है। 5 साल तक किसी का भी ऑडिट खोल लेंगे और उसकी विद होल्डिंग हो सकेगी। जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ। तो ये जो 36G और 36H का रेट है, तो ये मैं गवर्नमेंट के साथ इत्तेफाक करूंगा कि ये 0.5 और 1% ज्यादा नहीं है। इकोनॉमी की ग्रोथ ही टैक्स नेट बढ़ा सकती है। लिमिटेड कंपनीज हैं वो विद होल्डिंग करेंगी और गवर्नमेंट तो करेगी ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, फिनांस एक्ट 2024 के इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, कौन कौन से टैक्स लगाए गए हैं, कौन से विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट बढ़ाए गए हैं, रोज नए से नए कानून आते जा रहे हैं विद होल्डिंग के हवाले से, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और एफबीआर खास तौर पर सबसे ज्यादा टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए विद होल्डिंग टैक्सेस पर इंसार क्यों करता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ गुफ्तगू करने के मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मलिक जलील अहवान साहब, एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर नायब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। साकिब बशीर साहब, ये सेल टैक्स की विद होल्डिंग है जो वो क्या चीज है? ये यूबी साहब, ये सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग का कंसेप्ट कोई नया तो नहीं है, जैसे भी आपने फरमाया 2024 के बाद। ये वैसे तो सिंस 2007 मौजूद है। सेक्शन 3(7) है कि विद होल्डिंग होगी और गवर्नमेंट को एक्सचेकर में पैसे जमा कराए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये नोटिफिकेशंस और इस तरह करके गुजारा वजारा हो रहा था और इसकी तरफ जरा ज्यादा तवज्जो नहीं थी। बाद में इन्होंने नोट किया कि जैसे कोई 70%, नॉट लेस देन 70% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन वो सिर्फ विद होल्डिंग से हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये बैठे बिठाए ये मजेदार काम है, तो ये आस्ता आस्ता इसको बढ़ाते चले गए इनकम टैक्स में। तो अब इनको ध्यान आया कि इसको सेल्स टैक्स में भी होना चाहिए। उसमें तो जितना वो निचोड़ना चाह रहे थे वो उससे 90% जो टैक्स अहदाफ है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए पूरा हो रहा है। इस दफा जो चेंज आई है वो सिर्फ ये है कि उसको रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इन्होंने एक सेक्शन 11F इस दफा इंसर्ट कर दिया 2024 में, और वो है कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एंड असेसमेंट्स। क्योंकि इससे पहले इसमें असेसमेंट ऑडिट नहीं था, सिर्फ आपसे हमसे कहा गया कि ये विद होल्डिंग आपने करनी है। तो जब उसमें ये मसला आया कि उनके सारे ये वारे न्यारे होंगे और वो जिस तरह पहले इनकम टैक्स में परेशानियां थी वो इसमें भी बन गई। कोई लोगों की किसी फलाह का काम तो इनको सूझता नहीं है, ये उसमें से कुछ निचोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी नहीं, कोई इसके फायदा भी नहीं है। 21,000 मुलाजमीन हैं, तो उनसे वो कलेक्शन का काम लेने की बजाय वो सेल टैक्स के तो चंद ऑफिसर हैं, सेल्स टैक्स के तो लोग भी थोड़े हैं सर। सेल्स टैक्स में तो ये ऐसे एडवेंचर करना भी नहीं चाहिए था। 2.25 लाख टोटल रजिस्टर्ड लोग हैं, इनकम टैक्स में तो 40 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ इनको कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन उनको किसी ने ऐसी मशवरा दिया। तो पहले कह रहे थे पहले इनकम टैक्स में विद होल्डिंग थी, सेल टैक्स में उसको देखते हुए इन्होंने सेल टैक्स में इतनी कलेक्शन विद होल्डिंग के थ्रू करते रहे
گئے ہیں کہ ان کو خیال آیا کہ یہ سیلز ٹیکس ہم سے کیسے چھوٹا ہوا ہے. حالانکہ انکم ٹیکس میں تو 40 سیل ٹیکس میں پہلے ود ہولڈنگ نہیں تھی, ود ہولڈنگ تھی لیکن ریگولرائز نہیں تھی. وہ اس کا سمجھ لیں کہ کوئی بڑا ہی تھوڑا مائنیوٹ اس کا ٹوٹل کلیکشن تھی. اب انہوں نے دو کام کیے. ایک تو کیا نا کہ 11F میں انہوں نے کہا کہ آڈٹ بھی ہوگا, 5 سال تک کسی کا بھی آڈٹ کھول لیں گے اور اس کی ود ہولڈنگ ہو سکے گی, اور اس میں پھر جب وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسیسمنٹ ہوگی, آرڈر ہوگا, تو اس پہ جرمانے بھی ہوں گے اور اس پہ 10,000 منیمم کسی بھی وائلیشن کا جرمانہ ہے جمع 5% یا 5% آف ٹیکس پیبل, اور دوسری طرف ایڈیشنل سرچارج بھی ہے جو کہ کئی بار +3 یا کوئی 15% کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ تو جب اسیسمنٹ آرڈرز ہوں گے, جس طرح پہلے انکم ٹیکس میں لوگ پریشان تھے وہ ساتھ اس میں بھی ہوں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ صرف یہ ود ہولڈنگ کی پروویژن نہیں دی بلکہ ایک نیا شیڈیول فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کر دیا. وہ بھی اتفاقاً 11th شیڈیول ہی ہے, اور اس میں جیسے بھائی ابھی فرما رہے تھے بتایا کہ ود ہولڈنگ ایجنٹس کون سے ہیں اور کن لوگوں سے ود ہولڈنگ کرنی ہے. تو وہ کوئی ویسے سیلز ٹیکس میں زیادہ نہیں ہے, اسی لیے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سبجیکٹ ان کو اس میں ایڈونچر کرنے کی ضرورت کیا تھی. صرف جو لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ ود ہولڈنگ کریں گی اور گورنمنٹ تو کرے گی ہی. تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, آٹونومس باڈیز, پہلے سب سے پہلے ثاقب بشیر صاحب 38 سیکشن تھا, اس میں سب سے زیادہ ایکشن لیا جاتا تھا. FBI کے افسران چھاپا مارتے تھے, سیل کر دیتے تھے فیکٹری کو, وہ اس پہ سب سے زیادہ ایکشن ہوتا تھا جس کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج رہتی تھی. اب 38 جیسے سیکشن تھا, ایسے سیکشن اور بھی آگے ہیں جن سے ذریعے افسران کے پاس اسیسمنٹ. یہ تھوڑا اختیار تو نہیں ہے نا جی کہ کسی, آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ انکم ٹیکس کا جب کسی کو نوٹس آ جاتا ہے ود ہولڈنگ کا, دیکھیں ایک تو یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ود ہولڈنگ کرنی ہے, نہ لینا نہ دینا, کاسٹ بھی بڑی, اور جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کیا تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے نا, جب آپ اس سے ود ہولڈنگ کریں گے تو وہ اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے. تو وہ ہر طرف سے بزنس مین کو ہی مشکلات ہیں. بعد ایک تو آپ ود ہولڈنگ کریں, ایک آپ اپنا بزنس کو پریشان کریں, اس کے بعد آپ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس بھی دیں, ٹیکنیکل لوگ ہائر کریں, اور فائنلی پھر اپنا آڈٹ بھی کروائیں. اور آڈٹ میں کرتے کیا ہیں کہ ان کو سمجھ آئے نہ آئے, یہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ہمارے لوگوں پہ مینی ٹائمز سر, ایون امپورٹرز, کمرشل امپورٹرز, جو ان کو لکھ کے مینی ٹائمز دیا کہ یہ کمرشل امپورٹرز ہیں, اس پہ ٹیکس کٹا ہوا ہے, انہوں نے پھر بھی اس کو ملینز ٹیکس لگا دیا. میرا آخری یہ کیس مجھے یاد آیا کہ 90 لاکھ کا ایک ٹیکس لگا, اور فائنلی وہ 2 فورم سے ہونے کے بعد لیس دین 1 ملین, یعنی 9 ملین لگایا, لیس دین 1 ملین. یہ دیکھیں ایک 9 کی نسبت ہے. تو یہ تو ان کے اسیسمنٹ کا معیار ہیں, لیکن یہ پریشانی جو پڑ گئی وہ تو بزنس مین کو پڑ گئی. ویسے یہ ود ہولڈنگ ایک دفعہ بار ہوتی ہے کہ بار ہولڈنگ ایک ٹیکس پیئر کو ہو جاتی ہے. ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن یو کینٹ میک پیمنٹ انلیس یو میک ود ہولڈنگ. تو اب اس میں انہوں نے جو 24 کی خصوصی چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ جو مختلف سپلائرز ہیں, وہ جس کو بھی سیمنٹ بنانے والے کو جپسم دیں گے, اسی طرح وائنے کا پلاسٹک گوڈز, پیپر ویسٹ وغیرہ, سیلیکا ٹونز, یہ لوگ جب بھی سپلائی کریں گے تو جس کو کریں گے, ظاہر ہے وہ بڑی کمپنیاں, بڑے پروڈکشن ادارے ہیں, تو وہ ان سے ود ہولڈنگ کریں گے. یہ ایڈیشنل پورشن تو اس کا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بھی پریشانی میں آ گئے. البتہ اس سے پہلے یہ تھا کہ مین کیٹیگریز ہیں, نہیں ایکٹیو اور ان ایکٹیو. ایکٹیو بندہ جب گورنمنٹ کو یا کمپنی کو دے گا تو وہ تو اس سے جتنا سیلز ٹیکس اس میں ظاہر ایکٹیو ہے تو وہ تو سیلز ٹیکس والی انوائس ایشو کرے گا نا, تو جتنا سیلز ٹیکس میں لگا ہوگا وہ اس سے ود ہولڈنگ کر کے ہی اس کو پیمنٹ کریں گے 1/5 آف دی انوائس. اور جو باقی ان ایکٹیو ہے اس کا انہوں نے سادہ فارمولا, چونکہ زیادہ لوگ تو ان ایکٹیو ہوں گے نا, تو ان ایکٹیو اگر گورنمنٹ کو دے گا تو وہ تو 100% سپلائی ریٹ پر. ثاقب بشیر صاحب, ایک رجسٹرڈ ہونا ہی بہت مشکل کام ہے, اور ڈی رجسٹریشن کروانے کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. وہ ایسے قانون ہیں جو ٹیکس پیئر کے لیے کاروبار کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا ہماری اکانومی میں کوئی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ نے یہ دکھتی رگ پہ سمجھ لے کے چھیڑی ہے. ڈی رجسٹریشن ایسا ہے جیسے رجسٹریشن سے 10 گنا بڑا کام. رجسٹریشن تو تب ہوتی ہے جب بندہ رجسٹر ہی نہیں ہوتا, لیکن ڈی رجسٹریشن میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ رجسٹر ہوئے اور آج تک کوئی کچھ بھی سوال کریں, کتنا بھی کریں, اور وہ اس کو لنگر آن کرتے چلے جاتے ہیں بلا وجہ, اور وہ مکمل آڈٹ ہوگا اور پھر وہ ایک فائنل دیں گے ٹیکس پیبل کہ یہ آپ کا بنتا ہے, انہوں نے وہ نکال ہی لینا ہے. تو ایک جاتے ہوئے بندے کو جو ڈی رجسٹر ہونے کے لیے, رجسٹر ہوتا کون ہے, وہ از نو لانگر ان دی بزنس, تو ان کو یہ پریشان دیر تک رکھنے کے لیے, حالانکہ قانون تو اس میں 90 دن کا ہے. پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ ایک FTO کے پاس جانا پڑا مجھے, تو انہوں نے وہ ہمارے حق میں 100% ہم ٹھیک تھے کہہ بھی دیا, اب وہ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہمیں اس کی فائل نہیں مل رہی, ہمیں فائل. انہوں نے کمشنر صاحب تک کو اپنے آفس بلایا, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں, ادھر یہ کہہ کے چلے گئے, اور وہ آج تک اس بات کو آج کوئی 26 سال ہو گئے ہیں جی ان کی فائل ملنے کا نہیں, ڈی رجسٹریشن کے لیے وہ پریشان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سے مسائل اچھا ایگزیمپٹ ہیں سیل ٹیکس میں, ان کی جیسے مثال کے طور پر کاٹیج انڈسٹری ہے, ان پہ بھی یہ ود ہولڈنگ کے رولز جو اپلائی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, سیلز کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے جو 80 لاکھ تک کی ٹوٹل ٹرن اوور ہو, اور اس کا مینوفیکچرر ہونا ضروری ہے. کاٹیج انڈسٹری کے لیے مینوفیکچرر ہونا ضروری ہے. کاٹیج انڈسٹری از اے ڈیفائنڈ ٹرم, تو اس میں یہ ہے کہ وہ 80 لاکھ سے زیادہ سیل نہ ہو, اور وہ کسی ریزیڈینشل علاقے ہی میں ہو, کیونکہ کمرشل میں نہ ہو. پھر اس کو کوئی انڈسٹریل
انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن الیکٹریسٹی گیس کا نہ ہو تو اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے تب وہ کاٹیج انڈسٹری رہتی ہے. کاٹیج انڈسٹری سیلز ٹیکس ایگزمپٹ ہے, اس نے جو سپلائی کسی کو کرنا ہے تو اس سے ود ہولڈنگ نہیں ہونی سر. ود ہولڈنگ کے رولز اپلائی نہیں کرتے. ظاہر ہے اس نے سپلائی کسی کو کرنا, وہ جو ہے ہی کاٹیج انڈسٹری وہ گورنمنٹ اس سے کیا خریدے گی, تو اسی طرح لمیٹڈ کمپنی اس سے کیا خریدے گی جو کہ ہے ہی وہ 80 لاکھ کی اینول سیل کرنے والا ہے. ملک جلیل امان صاحب, سیل ٹیکس کو آپ بہت زبردست اس پہ گرپ ہے آپ کی. سیل ٹیکس میں کیا سمجھتے ہیں جو رجسٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے, صرف ان کا جو رجسٹر ہے ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس ان سے کاٹا جاتا ہے یا جو ان رجسٹرڈ ان سے بھی کاٹا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایوبی صاحب آپ نے 2-3 سوال مکس کر دیے ہیں. رضوان صاحب نے جس طرح ود ہولڈنگ کا بتایا کہ 11F جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, اس کو سیکشن 11 کو ختم کر کے اب 11E 11F 11G سیل ٹیکس میں متعارف کرایا گیا. بیسیکلی جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں وہ 11th شیڈول میں سیل ٹیکس کے جو 11th شیڈول ہے اس میں ڈیفائنڈ ہے. 11F میں جا کر بھی کوئی آفیسر پریزمپشن پر سیل ٹیکس ود ہولڈنگ پر نہیں لگا سکتا. اس میں انہوں نے ایک اپرچونٹی دی ہے, جس طرح انکم ٹیکس میں 161 ہے ود ہولڈنگ کا, اس سے پہلے ایک ریکنسلیشن ہوتی ہے 44(4). اگر آپ تمام اپنی پیمنٹس کو ریکنسائل کر دیتے ہیں سسٹم پر تو اس کے بعد 161 کی ضرورت نہیں ہوتی اور آفیسر وہاں پر اس کو ختم کر سکتا ہے. 161 میں وہ صرف جو ڈیفالٹڈ پیمنٹ ہے اس پر ہی ٹیکس لگاتا ہے. اسی طرح سیل ٹیکس میں جو ود ہولڈنگ کا کنسپٹ ہے, انہوں نے ایک علیحدہ آرڈر کہا ہے کہ اب آفیسر صرف ود ہولڈنگ کی حد تک وہ آرڈر کرے گا, کیونکہ زیادہ تر جو فراڈ ہو رہے تھے وہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ پیپر میں سیمنٹ کو انہوں نے ایگزمپٹ کر دیا. اسی طرح ویسٹ پیپر, کوئلہ, اس میں اب انہوں نے یہ کہا کہ جو اینڈ کنزیومر جس کو یہ سیل کر رہے ہیں وہ سپلائر کا 80% کاٹیں گے. اب وہاں پر انہوں نے انہیں ٹیکس پیئر کا آڈٹ کرنا ہے جو کہ 11th شیڈول میں ود ہولڈنگ ایجنٹ ڈیفائنڈ ہے, کہ جہاں پر وہ 80% ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو گورنمنٹ نے ان سے جو ہے وہ 11F میں جو ہے وہ ریکور کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ہے. پہلے سیکشن 11 میں سیل ٹیکس میں تمام چیزیں جو ہے وہ آفیسر لے کر آ جاتے تھے, اب انہوں نے ایک جو ہے وہ سیکشن کو علیحدہ کر دیا ہے. ظاہر ہے اس میں فیک اینڈ فلائنگ انوائسز پر قابو پانے کے لیے میرے خیال میں انہوں نے ود ہولڈنگ کا سکوپ سیل ٹیکس میں بڑھایا بھی ہے. 4-5 سیکٹر کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے باؤنڈ کر دیا بڑی کمپنیز کو کہ جب آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ان کا 80% سیل ٹیکس, کیونکہ اب وہ 20% تک انوائس پیچھے لے سکتے ہیں. پہلے جب وہ انوائس ہوتی تھی تو وہ بعد میں اس کی ریکوری وہ بعد میں اسٹرک اپ ہو جاتی تھی یا لیٹیگیشن میں کیسز چلے جاتے تھے, اور اس بیس پر ڈپارٹمنٹ کے اربوں کے کیسز بنے جو کہ آگے جا کر اپیل میں ختم ہو گئے. تو یہ انہوں نے ریونیو کا ایک, چونکہ انوائس آپ دیکھیں کہ آپ کرش سٹون ہے یا دوسرے ہے ان کے پاس انوائسز کئیوں کے پاس نہیں ہوتا, اب انہوں نے آسان طریقہ یہی کیا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ اگلے بندے کو جس کو وہ سپلائی کریں گے کہ وہ, اور 11F بھی اسی اماؤنٹ کا ہوگا جو کہ پہلے آفیسر اسٹیبلش کرے گا کہ ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ ان کی ڈیڈکشن جو ہے وہ ناکام ہو گئی, اس کو پریزمپشن پر یا اس کو مس یوز نہیں کیا جا سکے. سیل ٹیکس میں سب سے زیادہ ریفنڈ میں بڑے گھپلے ہوئے, پیچھے بڑے لوگوں نے ریفنڈ بھی لیے, فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کا بڑا شور مچا. اب 350 SRO بھی آیا, اس کے بعد کئی نوٹیفکیشن آ چکے ہیں سیل ٹیکس میں چوری روکنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں وہ واقعی اب جو اتنے یہ نئے رولز آپ 11F FE F جتنے بھی نکالے ہیں ان سے کچھ سیل ٹیکس میں چوری روکنے کے لیے FBI کامیاب ہوا ہے؟ میرے خیال میں اسٹیل سیکٹر میں تو انہوں نے دیکھیں آپ لوکل پرچیز یا اسکریپ کا تو ان پٹ آپ کلیم نہیں کر سکتے, تو اس میں اب جو پرچیز کا ان پٹ ہے جو پہلے ہوتا تھا اس طرح کوئلہ یا ویسٹ پیپر کا یا جپسم کا یا سیمنٹ کا, تو اس میں کافی ایشوز آتے تھے, وہ کافی حد تک اب جو ہے وہ اس کا کور ہو جائے گا. ملک صاحب, جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کو کیا دشواریاں پیش آتی ہیں, اور جو سرکاری محکمے جو سیل ٹیکس میں ود ہولڈنگ کرتے ہیں ان پہ کون سے قانون لاگو ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, سرکاری اداروں کو تو کوئی دشواری, دیکھیں اگر ایک گورنمنٹ کو ریونیو آتا ہے, اگر ایک ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے تو اس کا جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے کاٹنی ہے. سے جو ٹیکس کاٹتے ہیں, کٹوتی کرتے ہیں سیل, وہ حکومتی خزانے تک جمع نہیں ہوتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر دیکھیں وہ ایک چلان جمع ہوتا ہے, CPR جمع ہوتا ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ کوئی مینول چلان یا جیلی چلان یا وہ بنا لیا, اب باقاعدہ ایک سسٹم جنریٹڈ وہ PSID اور چلان ہوتا ہے, اپنی ریٹرن میں شو کرتا ہے, تو وہ اس کے پاس ریکارڈ کیوں نہیں ہوتا جب کسی محکمے کے پاس جاتے ہیں سرکاری کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں, بالکل ہوتا ہے. دیکھیں PSID میں اب فراڈ وہ نہیں ہو سکتا, جو جمع ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا لنک جو ہے وہ FBR کے ساتھ اور ریٹرن کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہاں, جو ان رجسٹرڈ بندہ ہے وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتا. جو رجسٹرڈ بندہ ہے اس کی جو ہے جو ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کے سسٹم پر آ جاتی ہے اور وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے. رجسٹرڈ بندے سے صرف ود ہولڈنگ کی جاتی ہے کہ جو ان رجسٹرڈ ہے ان سے بھی ود ہولڈنگ کی؟ ان رجسٹرڈ کی تو 100% ہوتی ہے نا جی. گورنمنٹ ادارے جب سپلائی رجسٹرڈ کا ریٹ 5% ہے, اس طرح کمپنیز جو ہے وہ جب سپلائی سیل ٹیکس میں ان رجسٹرڈ سے وہ لیتی ہیں اس کو پیمنٹ کرتی ہیں تو اس کا 5% کرتے ہیں, تو ان رجسٹرڈ کے ہمیشہ جو ہے وہ اس کے ریٹس انکم ٹیکس میں بھی زیادہ ہیں اور سیل ٹیکس میں بھی اس کے ریٹ زیادہ. تو پھر سیل ٹیکس میں سب سے زیادہ چوری کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو جیسے اب 570 ارب روپے کا
का जैसा पीछे एक करप्शन का स्कैंडल निकला, बार बार FBI के सबसे ज्यादा सेल टैक्स में चोरी होती है, इसको सिर्फ ये कानून से रोका जा सकता है या टैक्स जिस तरह टैक्स बार बार मुतालबा करती हैं इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए, इनपुट को खत्म किया जाए, फिर इसमें सेल टैक्स की चोरी को खत्म हो जाएगी, वैसे रुक जाएगी? अब बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि इनपुट टैक्स जो है वो खत्म कर दें और जो आउटपुट टैक्स है उसकी रेशो कम कर दें, 8% भी अगर कर दें तो अब भी देखें वो 8B का टैक्स जो है वो जमा होता है, आउटपुट का 10%, पीछे इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाती है। वैट सिस्टम पर ले आए, कोई 7 या 8% आउटपुट टैक्स कर दें और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ना हो तो काफी जो है कलेक्शन में इजाफा होगा और लिटिगेशन भी मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगी। मलिक साहब, इस्लामाबाद में 1 अरब रुपए पे 100 रुपए के मचलके पे जमानत मिल गई, वो क्या वाकई ऐसा था? 1 अरब का टैक्स के ऊपर 100 रुपए में जमानत मिल गई? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम दरअसल पूरा केस पढ़ते नहीं है और हम उस पर जो है वो बहस शुरू कर देते हैं। वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट थी, बड़ी जबरदस्त जजमेंट है। उसमें जो अक्यूज था उसका तो नाम FIR में ही नहीं था, वो बेसिकली कंपनी का एम्प्लॉय था, कंपनी का वो एम्प्लॉय था और कंपनी का केस अभी चल रहा है। एक्चुअली बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी है। उन्होंने ताज इंटरनेशनल का रेफरेंस दिया कि आप पहले लायबिलिटी डिटरमिनेंट कंपनी की करें, कंपनी का तो अभी केस चल रहा है और आपने पहले मुलाजिम को उठा लिया है, तो वो 1 अरब तो कंपनी ने टैक्स देना था ना, जो मुलाजिम ने एम्प्लॉय तो नहीं, उस बेस पर उसकी जो है वो वहां से जमानत हुई है। अच्छा, ताज इंटरनेशनल पर जो महकमे की अपील मुस्तरद हुई है उसकी क्या वजह है? ताज इंटरनेशनल में डिपार्टमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। बेसिकली एक सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, तो डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये है कि सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी वो कंकरेंटली दोनों जो है वो इकट्ठी की जा सकती है एक टैक्स पेयर पर। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अंडर द सेल टैक्स एक्ट जो है ये मुनासिब नहीं है कि एक रजिस्टर्ड एक आपका टैक्स पेयर है, ऑनरेबल सिटीजन है, पहले आप उसको जो है वो टैक्स लगाएं, पहले आप उसकी एडजुडिकेशन को कंप्लीट करें, उसको अपॉर्चुनिटी दें। FIR से नहीं रोका गया। उसके बाद जब तमाम अपॉर्चुनिटी आप उसको देते हैं, उसको अपील की रेमेडी, तो एंड पर जब आप समझते हैं कि उसकी जो है वो रिकवरी जो है वो आप अनडिस्प्यूटेड है, उसने उसके तमाम फोरम उसने जो है वो अपनी अपील के राइट सारे अवेल कर लिए हैं, उसके बाद आप जो है वो कर्से मैयस दिलें और उसकी गिरफ्तारी या दूसरी बैंक अटैचमेंट या उसकी तरफ जाएं। तो ये मेन जो है ना जी ये जजमेंट है ताज इंटरनेशनल की। अच्छा मलिक जलील साहब, मुझे ना ब्रेक का काजरा, ब्रेक से पहले एक छोटा सवाल आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ। सेल टैक्स में वैसे जब बजट आता है उसमें फाइनल हो जाता है सेल टैक्स, हमने साल में ये हमने विद होल्डिंग करनी है, ये हमारे टैक्स रेट होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई नोटिफिकेशन आते हैं, सारोज आते हैं, जिस तरह उसका 60 दिन का आपने पासवर्ड तब्दील करने, नई पॉलिसी आप मुतारफ करवाई, क्या उससे भी सेल टैक्स में चोरी में कोई उसमें आप समझते हो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मलिक साहब। अयूब साहब, जैसे कि आपको मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं कि यूजर आईडी पासवर्ड बहुत अहम चीज है। ये आपका एक रिमोट है, ये आप पाकिस्तान में दुनिया के कहीं पर भी कोने में बैठे हुए आप अपने पर्टिकुलर्स को चेक कर सकते हैं, आपने क्या सेल शो की है, क्या परचेज शो की है। और मैं तो बल्कि तमाम टैक्स पेयर को कहता हूं कि आपके पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए और किसी अपने रिलायबल और प्रोफेशनल बंदे को ही अपना यूजर आईडी पासवर्ड दें, हर बंदे को यूजर आईडी पासवर्ड ना दें। अवेयरनेस होनी चाहिए, इससे तमाम डेटा आपको जो है वो यूजर आईडी पासवर्ड मिसयूज हुई है। इसमें डिपार्टमेंट के प्राल के भी बंदे कुछ मिले हुए थे, कुछ बाहर के भी जेली कंसल्टेंट जो है वो उन्होंने यूजर आईडी पासवर्ड करके इनपुट डाला गया, बाद में वो इनपुट खत्म कर दिया गया, 50-50 करोड़ की सेल डाली गई, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, बाद में जो है वो अनेक्स्चर वो खत्म कर दिया गया। तो ये FBR ने मेरे ख्याल में एक दोबारा मैं अर्ज यही कहूंगा कि फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस का जो एलिमेंट है उस पर एक काबू पाने की कोशिश की है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है हर 60 दिन के बाद अपने यूजर आईडी पासवर्ड को जब खुद चेंज करना है, उसको जब चेंज करेगा तो वो उसको अपने एक तो पर्टिकुलर्स का भी पता लगता रहेगा। बाद आप एक एक साल जो है वो आप नहीं देखते कि मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ, क्या सेल परचेज है, आपकी नील की रिटर्न जा रही होती है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा होता। तो जब 60 दिन के बाद आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड चेक करेंगे तो कम से कम आपको अपनी एक्टिविटीज का पता भी लग जाएगा। लेकिन हमारी जो लिटरेसी रेट है वो तो ना होने के बराबर है। हमारे तो समझते हैं वकील ही हमारा जो करेगा वो रिटर्न मंथली भरेगा, वकील ने फोन करके पूछना है जनाब क्या सप्लाई किया आपने, क्या आप दिया है, क्या लिया है, वकील पूछता है। तो ये जो माहौल है, मजाज है हमारा, इसमें किस तरह मुमकिन होगा? नहीं सर, इतना भी नहीं है। वो देखे एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल टैक्स में है खासकर,
کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی سیل کتنی شو کی ہے, میں نے سیل ٹیکس کتنا پے کیا ہوا ہے, میری پرچیز کیا ہے, سیل کیا ہے, اس نے ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے, 73 کی کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. آج کل جس طرح سے وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں 60 دن کے بعد, تو میرے خیال میں ایک رجسٹرڈ پرسن کے لیے یہ فی الحال تو درست فیصلہ ہے. ہاں یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹائم پیریڈ وہ 2 منتھ کا دیا ہے, وہ اگر یہ کہہ دیں کہ 6 منتھ کے بعد اگر اس کو ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیں کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ چینج کر لیں یا سال کے بعد جو کر لیں, تو وہ چلیں ذرا شروع میں فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا ٹیکس پہ. ویسے فنانس ایکٹ 2024 میں سب سے زیادہ اس سال میں سیل ٹیکس کو نہیں فوکس کیا گیا, خاص طور پر گورنمنٹ کا جو ہے وہ ریٹ تو سیل ٹیکس کا وہی رہا جی 18%. کچھ انہوں نے ود ہولڈنگ ڈالے ہیں, کچھ سیکشن چینج کیے ہیں لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے, فراڈ کی ڈیفینیشن کو بہت زیادہ بڑھایا ہے. دوبارہ یہی کہوں گا کہ ان پٹ کو تو ختم نہیں کرتے تو آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ کم کر. جو سیل ٹیکس میں کہ ود ہولڈنگ میں مشکلات ہیں ان کا ازالہ کس طرح ممکن ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں وہ پاسورڈ کی بات ہو رہی تھی, تو ہر چیز کے اچھے برے پہلو ہوتے ہیں. بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یا بطور ریپرزینٹیوز اگر سوچیں تو ہمارا تو کام مینی ٹائمز بڑھ گیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں, جیسے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ 21-22 ہزار ملازمین ہیں, تو یہ کام ایکچولی ان کو کرنا چاہیے جو وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں. ہمیں تو بڑی تیاری ہم جولائی سے بہت عرصہ پہلے شروع کر دیتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کی ٹائم پہ ریٹرنز جائیں گی, اور کچھ جب ڈیو کنسیڈریشن کے بعد کوئی ریٹرن بنتی ہے, چونکہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جی محدود ٹائم ٹو فائل ریٹرنز, اس کو سوچنا بنانا ایک چیز. آپ نے جب ریٹرن فائل کی تو اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے, اب انہوں نے 6 سال آپ سے پلے کرنا ہے. اور اب تو خیر یہ سیلز ٹیکس اس حوالے سے یاد آیا کہ اس دفعہ 2024 میں ہی انہوں نے جن لوگوں کی ریٹرنز نہیں آئی ان کا 15 سال کا ریکارڈ بھی رکھنے کو کہہ دیا ہے. 5-6 سال کا تھا نا, تو فرسٹ ٹائم ایور یہ 15 سال پیچھے سے ریٹرن پوچھ سکتا ہے اور آپ کو ریکارڈ رکھنا پڑے گا جنہوں نے ریٹرنز نہیں تھی. یہ سیکشن 26 میں یہ چینج ہے. 1 ماہ پہلے پروگرام بنا رہے ہیں کہ شروع کریں گے کہ سب لوگوں کے اپنے اپنے پاسورڈز وہ رینیو ہو جائیں, اور پھر ان میں سے جن کو جانا پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ, یہ زیادہ پرابلم اس جگہ پہ آ رہی ہے جہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے. جب انیشیلی جن لوگوں نے 10-20 سال پہلے رجسٹریشن کروائی تھی اور اس میں انہوں نے کوڈ ناٹ پروڈیوس ای میلز اس زمانے میں تھیں بھی نہیں, تو جن کی ای میلز نہیں ہے نا ان کے ساتھ کمیونیکیشن مشکل ہے. یہ زیادہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں خود پرسنلی آئیں, تو ڈائریکٹران کو اٹھ کے وہ جو پرسنلی جانا اور جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ساتھ وکیل نہیں دیکھنی, ایک بندے کے 100 کلائنٹس ہیں. اب وہ پہلے تو آپ دوسرے کاموں میں پڑے ہوتے تھے, اب آپ اس کام میں پڑ جائیں گے کہ ان میں سے کس کس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے, کس سے ٹائم سیٹ کرنا ہے. 2 بندے مل کے جائیں, چونکہ وہ لوگ تو آپ کی بات کے جو الٹریٹ ہیں یا وہ جو عام لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے, تو جنہوں نے تو کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے یا ان کے تو جب مرضی پاسورڈ بدل دیں, لیکن ان کے پاس پاسورڈز نہیں ہوتے. جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے سب کے پاسورڈز ہمارے پاس ہوتے, اور پھر یہ 1 سال کے بعد ضرورت پڑتی ہے. ایکچولی جو انڈیویجول ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے تو ریٹرن دینی ہوتی ہے سال کے بعد, تو یہ تو اب ہم نے ڈیوٹی لگا دی اپنے سٹاف کی کہ وہ ہر 2 ماہ کا بھی انتظار نہ کریں, کیونکہ یہ جو حیصل ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کو 1.5 مہینے کے بعد, لیکن مشکلات ہوں گی جو ملک سے باہر ہوگا یا کسی نے موبائل بدلا ہوگا, وہ جو دیا ہوگا پاسورڈ جس میں آتا ہے پتہ لگتا ہے بندے, وہ مشکلات ہوں گی, لیکن اس پہ لائن پہ آنے کے لیے ٹائم لگے گا. اچھا, اور سر اس میں کوئی ریونیو نہیں ہے, یہ صرف ٹینشن ہے ٹیکس پیئر کو ایکٹیو کرنے کے لیے. اس کو یاد رہے 2 مہینے بعد محکمہ بھی ہے کوئی. سر ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہوگا, ایکٹیو تو کنسلٹنٹس ہوں گے, اور وہ جب کسی کے دیکھیں نا ایسی چیز ہے جس میں اس کا کوئی ایڈوانٹیج بھی نہیں مل رہا نا, تو اس میں کی کاسٹ ہی ساری آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. اور مینی ٹائمز یہ ایکسرسائز, آپ کی فیسیں بڑھیں گی کہ وہیں رہیں گی؟ نہیں, ہماری 1% بھی نہیں بڑھیں گی سر, ہم نہیں چاہتے. گزارش کر وہ آپ نے فرمایا تھا کہ انکم ٹیکس میں چینج, انکم ٹیکس میں ویسے تو پرانی ہیں اور انہوں نے جتنا کوئی نچوڑ سکتے تھے, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کر لیا. اب جب کبھی کوئی ریٹ بڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ. انکم ٹیکس کے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں ان کے اس دفعہ 2024 کے جو فنانس ایکٹ ہے اس میں ریٹ بڑھائے گئے ہیں. جی ریٹ بڑھائے گئے. میں 3-4-5 جگہوں میں فرق ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جنرلی وہ چونکہ وہ 148 سے شروع ہوتے ہیں اور وہ بے شمار 168 تک, اور پھر وہ 230 سے 233 236 ABCDZ تک, تو وہ بے شمار چیزیں. لیکن جہاں چینجز کی ہیں وہ زیادہ تو ہیں سر اب سیل آف پراپرٹی. تو سیل آف پراپرٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے جو جنرل ریٹ تھے یہ پہلے ہی ہیں, یہ 2024 کا نہیں ہے. جو ریٹس ہیں وہ 3-3.5-4% تک جاتے تھے ان کیس آف پراپرٹی ویلیو از 50 ملین یا 100 ملین یا مور دین 100 ملین. تو یہ تو پہلے تھا 236C میں بھی تھا سیل آف پراپرٹی میں, اور پرچیز آف پراپرٹی میں بھی یہی ریٹ تھے اور یہی تھریش ہولڈ تھے. لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے نان فائلر, وہ جو 10th شیڈیول ہے نا ایک, وہ ہے اباؤٹ نان فائلرز یا ان ایکٹیو پیپل, اس میں بے شمار مینی ٹائمز ان کی پریشانی بڑھا دی ہے. اور 236C میں سیل آف پراپرٹی میں انہوں نے ریٹ 10% کر دیا. اب آپ دیکھیں مارکیٹ ویلیو آف کسی پراپرٹی کی کتنی ہوتی ہے اور اس کا 10% بہت بڑا بوجھ ہے جو جنرلی 3% ہے. تو یہ تو سیل کا تھا. جو پرچیز کا ہے وہ اس سے بھی زیادہ, وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسی 50 ملین پہ
اور 100 ملین اور 100 ملین سے ابو پہ انہوں نے اس کو 12% اور 16% اور ایز ہائی ایز 20% بھی ریٹ کر دی ہیں اس دفعہ. یہ سارا کا سارا ان ایکٹیو کے لیے پریشانی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. باقی نان رجسٹرڈ ہیں وہ پروڈکٹ خریدے نہ بیچیں. میں کہتا ہوں خرید سکتے نہیں ہیں وہ NIC سے تو سارا یہ کام ہونا ہے, وہ اس سے بچ نہیں سکتے. لیکن یہ 3-4 کروڑ کا وہ پلاٹ لیتا ہے سر, جن کو جو امیر ہیں لوگ ان کو تو ٹیکسز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام بندے کو تو فرق پڑے گا لیکن آپ اس بندے کو تو فرق نہیں پڑے گا. کروڑ کا 20% اب 4 کروڑ کا ویسے آج کل ملتا نہیں ہے, وہ چھوٹا موٹا ہی ملتا ہے, لیکن وہ اس کے 20% ذرا آپ دیکھیں تو بڑی پریشانی والی بات ہے. دنیا سے ہم پاکستان سب سے آگے 65% ٹیکسز ہمارے پاکستان میں. 40 لاکھ روپے بن رہا ہے, یہ کچھ تھوڑا نہیں بن رہا. یہ تو ہوا اس کا. اور یہ ابھی تذکرہ کر رہے تھے مینوفیکچرر اور امپورٹر اور یہ جو لوگ 236G کا, وہ بھی اس کا ریٹ 2% اور 5% اس طرح کے تھے نا, تو وہ بھی 2024 میں 2% 2.5% تک لے کر ہیں. ایک تو تھا نا امپورٹر اور مینوفیکچرر نے جب ڈسٹریبیوٹر کو دینا, یہ 236G ہے, لیکن امپورٹر مینوفیکچرر اور ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر نے جب ریٹیلر کو دینا ہے تو اس میں بھی انہوں نے اس کو 2.5% تک لے گئے, چونکہ ان کا تو مارجن بہت تھوڑا ہوتا ہے, اس کا 2.5% تک وہ ان کو خاصی پریشانی اس میں بھی آنے والی ہے. تو جنرلی یہ چینجنگ کا پورشن یہ والا ہے, اور باقی سب کچھ تو پہلے ہی جو چل رہا تھا وہ اس پہ میکسیمم ریٹ پہلے ہی چل رہے ہیں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے وہ کر نہیں سکے, تو اب وہ ان کی طرف آئے ہیں جو کہ ان ایکٹیو لوگ ہیں. مطلب جلیل صاحب, انکم ٹیکس کے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز, اس میں ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں, ان کو بھی کوئی دشواریاں پیش آتی ہیں یا ٹیکس پیئر کو کوئی دشواریاں پیش آتی ہوں؟ سر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یوزر ID پاسورڈ کی بات ہو رہی تھی. یوزر ID پاسورڈ کی جو کنڈیشن ہے 60 دن کی, وہ مزید سجیشن یہ ہے کہ وہ صرف رجسٹرڈ پرسن کے لیے ہونی چاہیے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ پرسن وہ ہے جو سیل ٹیکس میں ہے. اس کے علاوہ جو سیلریڈ انڈیویجول ہیں جو سیل ٹیکس میں نہیں ہیں, تو یوزر ID پاسورڈ کی جو ہے نا وہ ان پر کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے سر. دوسرا سر ود ہولڈنگ ایجنٹ کا آپ نے بتایا کہ انڈیویجول اور AOP کو انہوں نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ جب ان کی ٹرن اوور 10 کروڑ سے زیادہ ہوگی تو وہ پھر ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں گے. اگر ان کی ٹرن اوور 10 کروڑ سے کم ہے تو ان کا آڈٹ 161 کا نہیں ہوگا اور وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. دوسری بات سر, ود ہولڈنگ کی سر پراپرٹی کی بات کر رہے تھے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کے ٹیکسیشن ریٹس نان فائلر کے لیے بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ FBR نے بار بار موقع دیا ہے. 4-5 ماہ پہلے یہ ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی تھی کہ اگر آپ آخری ریٹرن 2024 کی بھی ٹائم پر دے دیں تو آپ فائلر ہی ہوں گے, لیٹ فائلر نہیں ہوں گے. بے شک آپ کی پچھلی ریٹرنیں لیٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایگریکلچرسٹ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو 2-3-4 کروڑ روپے بڑی مشکل سے اکٹھا کرتے ہیں. 3 مرلے کا گھر, یہ 4 مرلے کا گھر آتا ہے. تو اس پر سر نے جس طرح سے کہا کہ وہ جب ان کو لیٹ فائلر کا یا نان فائلر کا 10% تک ریٹ لگتا ہے تو وہ بہت زیادتی ہے. تو 5 مرلے تک جس کی وہ ہو گھر کی, بلکہ ابھی چیئرمین FBR صاحب کا کو آ رہا تھا کہ جو 5 کروڑ تک جو پراپرٹی پرچیز کرے گا اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. ایک تو پہلے آپ نے ٹیکس دیا, غریب بندے نے 3-4 کروڑ پر 236C کا ٹیکس دیا, 236K کا ٹیکس دیا پرچیز کا. پھر اس نے یہ بھی بتانا ہے کہ 3 کروڑ اس کے پاس کہاں سے آیا. تو وہ تو اسی لیٹیگیشن میں ہی ہے. اس میں جو ہے وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑا جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے, جو بڑی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس نے پہلے سے سارا پلان کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وائٹ منی بھی ہوتی ہے. 5 کروڑ روپیہ وہ غریب بندہ تو نہیں ہے. یہ لا جو ہے نا, میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو غریب طبقہ ہے, جو چھوٹا جس نے پراپرٹی لینی ہے, وہ اب اس کا 30 سے 40 لاکھ تک جو ہے وہ 3-4 کروڑ کی پراپرٹی پر ٹیکس بن جائے. تو یہ بہت زیادتی ہے. کنفیوژن بھی بار بار کیوں پیدا کی جاتی ہے؟ ابھی نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکے گا, اپنا سورس بتائے گا, بزنس بند کر دیا جائے گا, پھر یہ 1 کروڑ تک چھوٹ ہے, 5 کروڑ تک چھوٹ ہے نان فائلر کے لیے. یہ کنفیوژن بھی تو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے, ٹیکس کلیکٹر کے لیے بھی اور ٹیکس پیئر کے لیے بھی. نہیں, ابھی تک چھوٹ جو ہے وہ 236K یا C کی کوئی انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت نہیں ہے. اس میں کچھ انہوں نے اوورسیز کو دی ہے کہ وہ ان کا اب ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اوورسیز کا بھی لیٹ فائلر کا اور وہ بھی ریٹرن دیتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ نان ریزیڈنٹ ہے تو ٹیکس وہ بھی دیں گے, لیکن فائلر والا ریٹ جو ہے وہ ان کا لگے گا. تو اس پر جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جو 5 مرلے تک گھر ہے, یا جو 1.5 کروڑ تک رجسٹری ہے, یا 1 کروڑ 1.5 کروڑ تک رجسٹرڈ ویلیو جو DC ریٹ یا FBR ویلیو جو ہے سر. ایکسائز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا 50 لاکھ تک جو گھر کو خریدے گا اس کو کوئی نہیں, یا فائنل ٹیکس کر لیں 2% تک 3% تک, جس طرح نان ریزیڈنٹ کا ٹیکس جو ہے وہ فائنل ہے. لیکن ملک صاحب ہو تو یہ رہا ہے نا, اب کسی جگہوں پہ جہاں FBR کا جو ریٹ ہے وہ 8 لاکھ ہے, لیکن وہاں کا جو مارکیٹ ویلیو ریٹ ہے وہ 2-2.5 لاکھ ہے. تو وہ بھی تو کنفیوژن ہے لوگوں, وہ اس لیے وہ پریشان ہے اتنے کہ وہ جگہ نہیں ہے, تو مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, لیکن اس کا FBR کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اب DC ٹیبل پر ریٹ فکس ہوگا, پراپرٹی کا کسی کا بھی تعین ہوگا. کئی جگہ پر یہ پرابلمز آ رہے ہیں. بالکل FBR کو اس چیز پر بالکل جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور اس کا دوبارہ سے سروے کرنا چاہیے. اور جس طرح پراپرٹی ٹیکس پہ 5 مرلے تک جو ہے وہ گھر ایگزیمٹ ہے, تو اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی جو ہے جو ایک سنگل پراپرٹی
जो है वो उसकी एग्जेम्पशन देनी चाहिए, खासकर 5 मरले तक जो है ना जी, वो ताकि जो छोटा तबका है, जो मिडल मैन है, वो इस टैक्स से बच सके। अच्छा, अब जो नॉन टैक्स पेयर है, यानी कि जो टैक्स नेट में है ही नहीं है, वो कहाँ तक प्रॉपर्टी खरीद सकता है? तो उससे नहीं पूछा जाएगा। 50 लाख तक खरीद सकता है, 20 लाख तक या करोड़ तक खरीद सकता है? सर वो देखिए, वो प्रॉपर्टी तो आप खरीद नहीं सकता, पहले तो वो बनेगा फाइलर, तो वो पता चलेगा कि वो अब लेट फाइलर है, यानी कि जो फाइलर नहीं है वो खरीद नहीं सकेगा। हाँ, और दूसरा ये है कि आपने जब भी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा की लेनी है तो एक और लॉ है, आपने वो पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है, आप कैश की नहीं ले सकते। उसकी पेनल्टीज 5% अलग है जी, 50 लाख से ऊपर उसकी पेनल्टीज जो है वो अलग है। तो प्रॉपर्टी जब आपने अब लेनी है तो आपने टैक्स तो देना है जी, और नॉन फाइलर का तो अब कोई कंसेप्ट नहीं है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। अगर वो लेगा तो वो एक दफा जब रिटर्न देगा तो फिर उसका इतना टैक्स कट जाएगा, इतना टैक्स कट जाएगा कि इतना जो है वो उसको आगे उसकी एडजस्टमेंट तो ले सकता है, लेकिन अभी तो दम नहीं, जिंदा रखी हुई है अफवाहों, चैम्बर में, ताजिर बरादरी में, प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई एमनेस्टी आने वाली है। आपको लगता है कोई ऐसी एमनेस्टी आने वाली है? क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल 386 अरब से ऊपर बढ़ चुका है। वैसे एफबीआर को टारगेट पूरा करने के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी या तो ऊपर जारी होने को फायदा हो रहा हो, लेकिन ये तो मुश्किलात ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिजनेस एक्टिविटी कम होती जा रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जिस तरह चेयरमैन साहब का बयान है, मैंने भी टीवी पर ही देखा है अभी जो आई है, कि अब वो गवर्नमेंट को ये तो पता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है बहुत डाउन जा रहा है, कोई ना कोई उनको फैसिलिटेट करेंगे तो फिर ही जो है उस पर आएंगे। अब देखिए, उनका भी बयान ये है कि 5 करोड़ पर पूछा नहीं जाएगा। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया, लेकिन वो जुबानी कहा गया सर, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं, कानून भी नहीं। टैक्स जिस तरह सर ने कहा कि 10% तक चला जाता है नॉन फाइलर, 50 लाख अगर उसने टैक्स दे दिया 5 करोड़ पर, तो और सोर्स का उससे पूछेंगे 30% 5 करोड़ पर, वो लग जाएगा 1.5 करोड़, तो 2 करोड़ तो जो है वो उसका वो टैक्स बन गया। 6 लाख होनी चाहिए जिसकी इनकम, वो तो टैक्स नेट में उसको आना चाहिए, उसका अपना गोशवारा जमा करवाना चाहिए। और जिसके पास 5 करोड़ आ रहा है तो उसको तो लाजमी जमा करवाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मलिक साहब। अच्छा, अब साकिब बशीर साहब, टाइम कम है, इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्सेस है, उनकी जो मुश्किलात है उनका क्या हाल है? सर वो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो ऐसा है कि आप बिजनेसमैन की तरफ से होकर ज़रा सोचें ना, कि जब आप कहें कि कोई आपको कोई भी चीज़ सप्लाई करे और आपने उससे टैक्स काटना है, तो वो कहता है कि मैं आपको क्यों बेचूं, मैं किसी और को बेच लूंगा, तो आपने खरीदना तो है ही। आप जो ही अपनी उनसे विद होल्डिंग का कहते हैं, वो अपना रेट बढ़ा देता है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ गई। तो एक तो ये है, और दूसरे आप वो जितने उसके बाद के मराहिल हैं वो सारे आपको तय करने एज विद होल्डिंग एजेंट फॉर नथिंग रिसीव्ड, तो वो सारा बिजनेस के ऊपर ही प्रेशर पड़ना है जी। लोग तो कहते हैं कि आप विद होल्डिंग करेंगे, हम आपको बेचते ही नहीं है। ये तो एक अलग चीज़ है कि वो बेच दे और विद होल्डिंग करवा ले, लेकिन ऐसी बहुत सारे लोग हैं, आपने बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ खरीदनी होती है जो आप मजबूर होते हैं कि सिर्फ इस पार्टी से खरीद सकते हैं। क्वालिटी की भी तो मैटर करती है ना सर, तो वो जब आपने सिर्फ उससे खरीदनी है, आपने उसके विद होल्डिंग करनी है, तो वो आपको वो चीज़ें महंगी देगा, तो ये उसकी मुश्किलात है। और बाद में उसको अपने ऑडिट्स के परेशानी में बुक्स पेनल्टीज का सामना, डिपार्टमेंट के चक्कर, एक एक चीज़। और ये कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मौजूद भी हो तो जो एविडेंसेस हैं वो कई दफ़ा परेशानी बन जाती है। आपको पता रिकॉर्ड कितने अरसे का मेंटेन कर सकते हैं, तो वो 5 साल पुराना वो रखते, तो हम तो अपने क्लाइंट से वैसे कहते हैं 10 साल पुराना भी ज़ाया ना करें, जिस तरह ये बाद में पॉलिसी बनाते हैं। इस दफ़ा भी जब उन्होंने कहा 15 साल, तो हम हंस रहे थे कि ये जिन्होंने 5 साल के बाद वाला ज़ाया कर दिया वो 15 साल वाला आप कैसे निकालेंगे। तो ये लॉ बनाने वाले जो हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अच्छा, इनकम टैक्स में वैसे जो जितने विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, सेल टैक्स के या इनकम टैक्स के, कुछ ज़राए से खबरें ऐसी आ रही हैं, इनको ख़त्म किया जा रहा है, सिर्फ बैंक के जरिए लेन देन होगा, बैंकिंग चैनल के जरिए जो भी टैक्स कटौती होगी बैंकिंग के जरिए होगी। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में तो आ रही हैं, लेकिन उसकी तहकीक के बाद अभी तक कोई चीज़ मटेरियलाइज हुई नहीं है। वैसे वो भी गालबन यही सोच रहे हैं, देखें ना, अब मैंने माल आपसे खरीदना है, विद होल्डिंग तो मैं आपकी करूंगा ना, तो बीच में बैंक कहाँ से आ गया। सो वो ये मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें ये उनको बतौर विद होल्डिंग एजेंट्स को स्वैप एजेंट्स वगैरह इस तरह का नाम दे रहे हैं। तो अभी वाज़ेह नहीं है, जब वो आएगा, कानून आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसके बाद आंख पड़क रही है कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन ये मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि ये प्रेजेंट विद होल्डिंग एजेंट्स जो हैं ये उससे बाला कुछ होने जा रहा है। मेरा सब टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं जो ऑडिट की बात हमारे बीच में रहेगी उसको छोड़ देते हैं। विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जिनकी मुश्किलात, प्लेंटीज का सामना, उनको चक्कर, उनके ऑडिट उनकी खुले हैं, सारा कुछ उन्होंने करना है, और टैक्स भी कटौती करके खजाने को, हुकूमती खजाने तक पहुंचाना है, अपना टैक्स अलहदा देना है। कोई उनके लिए रिलीफ मुहैया किया जा सकता है? मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने 236G और 236H की बात की है, जिसके रेट 0.5 से शुरू होते हैं, 0.2 भी था, 1 भी है, और नॉन फाइलर का, नॉन एक्टिव का 2.5 तक भी जाता है। 113 का एक टैक्स है 7%। जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर इंडिविजुअल AOP की जाती है तो उसने 7% जमा करवाना पड़ता है। तो इनकी बात ठीक है सर। देखिए, अगर एक टैक्स पेयर के अकाउंट में 20 करोड़ आया है तो गवर्नमेंट उससे 7% मांग रही है। वो जो भी उसका 236G
یا 236H کا ٹیکس کٹتا ہے وہ اس کی لائبلٹی کے اگینسٹ ایڈجسٹیبل ہے. تو جن لوگوں کی تو 15 کروڑ کی یا 16 کروڑ کی سیل ہے اور وہ چھپا رہے ہیں تو ایف بی آر کو ساتھ یہ بھی چاہیے کہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ کو بھی وہ شو کرے, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پرچیز تو ان کی ہوتی ہے 15 کروڑ کی, 20 کروڑ کی, 25 کروڑ کی, جو 36H اور اسی پر کٹتا ہے. تو پراپرلی اس کو ایف بی آر اپنے سسٹم کے ذریعے اپنی آٹومیشن جو اس کے پاس ڈیٹا بینکوں کا موجود ہے نوٹسز دے 176 کے, ان کی پراپر ٹیکس ڈیڈکشن جو ہو رہی ہے تاکہ وہ اس کی ریٹرن میں بھی اپنی اتنی ٹرن اوور شو کرے. اب آپ کئی ریٹرنیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جس میں بینک میں تو پیسے 20 کروڑ 25 کروڑ آیا ہوتا ہے, لیکن کئیوں نے ادر ریونیو شو کیا ہوتا ہے, اپنا مارجن شو کیا ہوتا ہے, وہ بعد میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مارجن اتنا ہے. وہ جب پھنستے ہیں, جب بینک پتہ چلتا ہے کہ 20 کروڑ آیا ہے, مارجن آپ نے شو کیا ہوا ہے, جب آپ کے پیسے بینک میں آ گئے, یو آر اونر آف دی گڈس, وہاں پر جو آپ کی ٹیکس ڈیڈکشن ہوئی ہے تو آپ اس کا 1.25% دیں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کریں. تو یہ جو 36G اور 36H کا ریٹ ہے تو یہ میں گورنمنٹ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ یہ 0.5 اور 1% زیادہ نہیں ہے. جہاں تک پراپرٹیز کے ریٹ کی بات ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور وہ زیادتی ہے, لیکن اس میں اکثر ٹیکس پیئر جو ہے وہ اپنے بینک کو, وکیل کو بھی نہیں بتاتے, اینڈ پر جب ان کو نوٹس آتا ہے تو وہ پھر چھپاتے. اس میں گورنمنٹ نے ایک اپرچونٹی بھی دی ہے کہ آپ اگر اپنی ٹرن اوور بھی اسی 36G اور H کے مطابق دکھا دیں گے اور ٹیکس ایڈجسٹ کر لیں گے تو آپ اپنا وہ آپ کا جو پرچیز ہے وہ آپ ایکسپینڈیچر اپنا کلیم کر سکتے. ادروائز جب نوٹس آتا ہے تو وہ جتنا بینک جو ہے وہ آپ کی انکم بن جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے آخر میں صرف سیل ٹیکس کے یا انکم ٹیکس کے جو ریفنڈز ہیں, فاسٹسٹ سسٹم ایک ایف بی آر نے بنایا, اس کے ذریعے جلدی مل جاتا ہے کسی کو ریفنڈ, لیکن اب بہت سی اپلیکیشن ایف بی آر میں جمع ہو چکی ہیں جن کے ریفنڈز نہیں مل رہے کافی عرصے سے. اس میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے جی. ایف بی آر میں کوئی پیچھے چیئرمین جو نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اب جو ریفنڈ کا ایک ہر زون کا ایک کمشنر جو ہے وہ ریفنڈ کا انچارج ہے, تو اس وجہ سے پرابلم جو ہے وہ کافی پیش آ رہی, چونکہ زون کو اس کمشنر کے پاس جو ہے وہ زون کا بھی کام ہے. اس کمشنر نے پورے زون کے جو اپنا ایریا بھی ہے, اس کمشنر نے پورے آر ٹی او کا, یعنی کہ ایک کمشنر ہے ریفنڈ کا, اس میں اگر 5 زون ہے تو ایک کمشنر کے پاس ریفنڈ کا, اور اس نے پورا جو ہے وہ آر ٹی او یا سی ٹی او کا ایک ہے تو وہ پورا دیکھنا ہے, جس کی وجہ سے وہ مسئلے پیش آ رہے ہیں. اور پراپرلی جو ریفنڈ جو جینوئن ریفنڈ ہے وہ بھی لوگوں کے رکے ہوئی ہیں. تو دوبارہ جو ہے وہ سسٹم, میری سجیشن یہی ہے کہ جو جب آپ ایک کمشنر کی جوریڈکشن جس کیس پر ہے اور وہ اس کو آڈٹ کر رہا ہے اور وہ اس کا ایگزمپشن دے رہا ہے اور اس کی اسسمنٹ کر رہا ہے تو ریفنڈ کی پاور بھی پھر اس کو دے دیں, پھر باقی پاوریں بھی اس کو لے لیں اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ ریفنڈ نہیں کرے گا. یعنی کہ ریفنڈ کے لیے آپ نے کمشنر علیحدہ, بیسیکلی تو آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو وہ جتنے بھی کمشنر جو آلریڈی جن کی جوریڈکشن ہے ریفنڈ کی پاور بھی انہی کو دے دیں. میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے محمد صفدر صاحب. آپ ایف سی ہیں, ممبر آئی کیپ ہیں, ماہر ٹیکس امور ہیں. محمد صفدر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, اور کیا یہ ٹیکسز ملک کی اکانومی پر اور ٹیکس نیٹ کو ٹیکس بیس کو بڑھانے میں معاون ہیں؟ وعلیکم السلام. ود ہولڈنگ ٹیکس کا رجیم ہے یہ آلموسٹ وہ پچھلے 20-30 سال سے چل رہا ہے, اور اس میں کافی انوملیز بھی ہیں اور ایک طرح سے, اور دوسری طرف جو ہے یہ ایک ٹیکس کلیکشن کا ٹول بھی ہے. اور گورنمنٹ کی انفارچونیٹلی جو زیادہ ریلائنس ہیں وہ ود ہولڈنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ بیسیکلی ایک ڈائریکٹ ٹیکسز کو بھی انڈائریکٹ ٹیکسز میں کنورٹ کر رہی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا برڈن جو ہے وہ پبلک کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. اگر ہم انکم ٹیکس کی بات دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ اوور آل اکانومی کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آلموسٹ 50% جو لوگ ہیں وہ انڈاکومنٹڈ بزنس کرتے ہیں. تو جو لوگ انڈاکومنٹڈ بزنس کر رہے ہیں وہ نہ تو ود ہولڈنگ میں اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, اور نہ ہی جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں ان کی کمپلائنس میں کوئی معاون ثابت ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جتنے بھی ٹیکس کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا برڈن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ اپنے لاہور یا کراچی کی مارکیٹس کو دیکھیں تو میجورٹی جو ریٹیلرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ڈیلر ہیں, ان رجسٹرڈ ہیں. تو جب آپ ایک مینوفیکچرر یا امپورٹر انہیں مال سپلائی کرے گا تو نہ تو وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں, نہ وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کا رول پلے کرتے ہیں, اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی پیمنٹ کا میکینزم کرنا ہے تو آپ کو بھی وہ ٹیکس ود ہولڈ کرنے سے منع کر دیتے. صفدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں وہ سرکاری اداروں کے ہوں یا غیر سرکاری اداروں کے جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کے مسائل کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں؟ جو مسائل حل کرنے والی بات ہے اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہے, جتنے بھی لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. پھر ہر بندے کو پتا ہوگا کہ جو میرا ٹیکس ود ہیلڈ ہو رہا ہے وہ مجھے کلیم ہو جائے گا, اور جس بندے کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں میں اگر اس کی ٹیکس ود ہیلڈ کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ بزنس جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا.
اور لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکی. آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 سے 50% تک جو اکانومی ہے وہ نان ڈاکومنٹڈ ہے. جو نان ڈاکومنٹڈ ہے نہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہے تو ود ہولڈنگ ٹیکس نیٹ میں کیسے آئے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ود ہولڈنگ کسی کی ہو بھی جاتی ہے, سپوز کسی کا بزنس اس سال پہلے سے بڑھا اور کسی وجہ سے اپنا پروفٹ جنریٹ نہیں کر سکا, تو کیا ہوگا کہ ود ہولڈنگ جو ٹیکس ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے ریفنڈ کا باعث بنے گا. اور گورنمنٹ ریفنڈ کو انکریج ہی نہیں کرتی. جن کے لیجیٹیمیٹ ریفنڈز ہیں ان کو بھی ریفنڈ نہیں مل رہا, بلکہ اس سال تو جن کے ریفنڈ تھے ریفنڈ ایشو کرنا تو دور, ان کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس کا کریڈٹ بھی نہیں مل سکا. تو جب تک یہ دونوں مسائل حل نہیں ہوں گے, نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو میکینزم ہے وہ پرابلم کا شکار رہے گا, ٹیکس پیئر کو بھی آپ ڈسکریج کریں گے اور لوگوں کو بھی آپ ڈسکریج کریں گے کہ وہ ٹیکس کمپلائنس کی طرف آئیں. تو حل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بائی ہک اور کروک ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. نمبر 2, جو ود ہولڈنگ کے ریٹس ہیں وہ کم کریں. 11% تک جو نان کارپوریٹ ٹیکس پیئر ان پہ ٹیکس ہے, کہیں 15% بھی ہے, ٹیکس کے ریٹ ہیں ود ہولڈنگ کے وہ کم کریں تاکہ لوگ اس کو ایزیلی کمپلائی کر سکیں. صفدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ریٹ بڑھانے سے یہ ہماری اکانومی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا پھر عوام پر؟ کوئی بھی ٹیکس ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جب بھی آپ اس کا ریٹ بڑھائیں گے تو دو بڑے سیدھے سے عوامل سامنے آئیں گے. نمبر 1 کہ نان کمپلائنس بڑھ جائے گی. نمبر 2 عوام پہ برڈن بڑھ جائے گا. جیسے اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو موسٹ کامن ٹیکس ہے پاکستان میں وہ سیل ٹیکس ہے. کسی بھی کموڈٹی کے اوپر, پروڈکٹ کے اوپر آپ سیل ٹیکس بڑھائیں گے, یہ کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, پاس آن ہوتا ہے بزنس مین ٹو بزنس مین, تو الٹیمیٹلی جو کامن مین ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے اور اس کا برڈن جو ہے وہ بڑھے گا. دوسرا ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کی کامن ایگزامپل جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے. اگر آپ انکم ٹیکس کے بھی ریٹ بنا دیں گے تو بزنس مین ورک بیک کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرا کتنا پروفٹ ہوگا, کتنا ٹیکس ہوگا, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی پرائسنگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو جب بھی ٹیکس ریٹ بڑھیں گے الٹیمیٹلی اس کا برڈن جو ہے وہ جنرل پبلک پہ بھی آئے گا, نان کمپلائنس کے ایشوز بھی بڑھیں گے اور لوگوں کے درمیان ریسنٹمنٹ بھی بڑھے گی. گورنمنٹ کے خلاف جو اوپینین ہے لوگوں کی وہ بھی غلط ہوتی جائے گی اور لوگوں میں ہمیشہ یہ غلط امپریشن کی ریٹ ہوتا ہے جب بھی آپ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے سپر ٹیکس بڑھا دیا, ایک کامن کمپنی جو پہلے 29% پے کر رہی تھی, اب آپ نے کہا کہ آپ نے کیونکہ پروفٹ بڑھایا ہے, آپ کا پروفٹ بڑھا ہے, آپ نے بزنس ایکٹیویٹی بڑھائی, آپ نے لوگوں کو جابز کریٹ کر کے دی, لہٰذا یہ آپ کا قصور ہے کہ اب آپ سپر ٹیکس بھی پے کریں. صفدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکس اہداف کا 85% جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے کی جاتی ہے, کیا اس کا کوئی دوسرا حل بھی ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کافی عرصے سے بات اکانومی میں اور ٹیکس ایکسپرٹس کے سرکل میں ڈسکس ہو رہی ہے. جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا زیادہ جو پورشن ہے وہ ود ہولڈنگ آف ٹیکسز سے آ رہا ہے, آلموسٹ 80-85%. اور اسی کی وجہ سے جو نان کمپلائنس ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی کی وجہ سے جو ایون جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کے میکینزم میں آ کے برڈن الٹیمیٹلی پبلک کی طرف جاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا کوئی الٹرنیٹ ہو سکتا ہے تو اس کا ایک ہی الٹرنیٹ ہے, چاہے وہ آپ ایزیلی اڈاپٹ کریں چاہے اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کر کے کریں, آپ کو اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. جب آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, کلیکشن تو الٹیمیٹلی اتنی ہے. اگر آپ کسی سے ود ہولڈنگ کے تھرو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو جب وہ اپنی ریٹرن جمع کرواتا ہے تو وہ سارا ود ہولڈنگ ادھر کلیم ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی ٹیکس اتنا ہی پے ہوتا ہے جتنی اس کی انکم کے اوپر ٹیکس بنتا ہے. باقی اگر وہ کم ہے تو پے کرتا ہے اور اگر وہ زیادہ ہے تو وہ ریفنڈ کلیم کرتا ہے. اور کیونکہ آپ ریفنڈ کا پروسیس دن بدن مشکل کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو ریفنڈ نہیں دیتے, تو اس لیے ٹیکس مشینری کے اوپر جو ایون جو ٹیکس کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے ان کا کانفیڈنس بھی بڑا لو ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کلیکشن ہے وہ بھی بڑھے اور ود ہولڈنگ کے پروسیس پہ بھی ریلائنس کم ہو تاکہ برڈن جو ہے وہ جنرل پبلک کے پہ نہیں جائے, تو اس کے 2-4 طریقے آپ کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. نمبر 1 کہ آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں. نمبر 2 جو ود ہولڈنگ آف ٹیکسز ہے اس پہ آپ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں تاکہ لوگ انکریج ہوں کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ کو پیسہ کلیکٹ کر کے دیا ہے تو اس کے اوپر ان کو 1%, 2%, 4% بینیفٹ بھی ہے, یا آپ ان کو ٹیکس کریڈٹ دیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ان رجسٹرڈ پرسن ہے, اگر کسی کا ٹیکس ود ہیلڈ ہو رہا ہے ایز اے ان رجسٹرڈ پرسن تو آپ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں. صفدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فنانس ایکٹ 2024 کو جو ٹیکس اہداف ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ریونیو شارٹ فال بھی ہے, کیا
विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट बढ़ाए जाएंगे या फिर कोई मिनी बजट आ सकता है? जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ। जब आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, जब जीडीपी बढ़ेगा, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, तो तभी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। और हमेशा से एक बात याद रखें, जहां भी टैक्स रेट ज्यादा होंगे, जहां पे नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, जहां पे विद होल्डिंग के रेट ज्यादा होंगे, वहां पे नॉन कंप्लायंस बढ़ेगी। सबसे टॉप ऑफ द लाइन आइटम ये है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस टैक्स पेयर हैं या आप आउट ऑफ टैक्स नेट हैं इस डिजिटल इकोनॉमी के अंदर भी, तो ऐसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं है कि आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो और आप एक दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने। आप आज भी किसी भी मार्केट में चले जाएं तो आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो टैक्स रेट से बाहर हैं, जो कैश में बिजनेस करते हैं, किसी किस्म का बैंकिंग बिजनेस नहीं होता। ऐसे लोगों को आपको डिस्करेज करना होगा, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, उनके ऊपर आपको टैक्स की पेनल्टियां हैवी इंपोज करनी होगी और उनको पब्लिक में भी डिस्क्लोज करना होगा ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उससे सबक सीखें। रही बात मिनी बजट की, मेरे ख्याल में वो मुश्किल है कि आए, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी वक्त क्या करेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आपने हमें टाइम दिया। मलक जलील साहब आपको बहुत शुक्रिया, साकिब बशीर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। एक बात जो समझ में आती है, अगर सिस्टम में बेहतरी लानी है, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लानी है, पाकिस्तान की तरक्की को और खुशहाली में बेहतरी लानी है, तो आपको टैक्स देने वालों को सहूलियात फराहम करनी होंगी, आसानियाँ पैदा करनी होंगी। मुश्किलात पैदा करके कभी ना टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है, ना टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है, ना इन लोगों का एतमाद हासिल किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।